ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مغز قرآن روح ایماں جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ معزز و محترم لائق صد احترام ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت و شفقت، ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زندگی میں ہم پر ایک دفعہ پھر اتنا بڑا احسان اور اکرام فرمایا کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ اس نے ہمیں اپنے گناہوں سے مغفرت، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کا ایک نادر اور عظیم موقع دوبارہ عطا کر دیا۔ بس دعا اس باری تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی کرتے رہنا چاہیے کہ وہ جو ہم پر احسان کرتا چلا جا رہا ہے، اپنی شفقت اور عنایات کی بارشیں کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان عنایات اور ان شفقتوں کے فیوز و برکات اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک لمحات ہر بندہ مومن کے لیے، ہر گناہگار مسلمان کے لیے بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں، اگر سمجھا جائے تو۔ اگر نہ سمجھا جائے تو پھر ساری زندگی ایسے ہی گناہگاری میں اور نافرمانی میں گزر ہی جاتی ہے۔ بس دعا یہی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ہدایت کی وہ شمع روشن کر دے کہ جو ہمارے قلب و باطن کو روشن کر دے اور ہمیں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اور رضا عطا کر دے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور وہ گفتگو ماہ رمضان المبارک کی اہمیت، لفظ رمضان کے حوالے سے چند اقوال، اور اسی کے ساتھ رمضان کو فضیلت کس سبب سے ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ چند باتیں مزید کرتے ہوئے بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک، جب رمضان کا لفظ ہم کہیں تو اس میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ را سے مراد رحمت الہی ہے، کہ رمضان المبارک کی جو راہ ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف ہماری نشاندہی کر رہی ہے، اور ہمیں اپنی رحمت کی جانب اللہ رب العزت پکار رہا ہے۔ اسی طرح سے میم محبت الہی ہے، کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے گناہگار بندوں کو اپنی محبت حاصل کرنے کا موقع عطا کرتا ہے۔ پھر ضاد سے مراد زیمان الہی ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنا زیمان عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے الف امان الہی ہے، کہ گناہگار بندو تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اگر تم چاہتے ہو میری رحمت کے حصول کے ساتھ ساتھ میری محبت کا لبادہ اوڑھ لو، اور زیمان الہی کے حصول کے ساتھ ہوتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے میری امان میں آ جاؤ۔ اور پھر نون نور الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 5 عبادات خصوصیت کے ساتھ کی جاتی ہیں، اور رمضان میں 5 ہی الفاظ ہیں، اور وہ 5 عبادات کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 تراویح، نمبر 3
تلاوت قرآن پاک، نمبر 4 اعتکاف، اور نمبر 5 شب قدر میں عبادت و ریاضت۔ تو یہ بڑا خوبصورت ہمیں ایک اللہ رب العزت کی جانب سے سمجھانے کا، اور علماء کرام کی محنت اور اللہ رب العزت کے اسرار و رموز کو سمجھنے کا جو انہیں اللہ نے ملکہ عطا کیا، اس کے بدلے میں ہمیں کتنی خوبصورت بات نظر آ رہی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 5 لفظ ان 5 عبادات کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے اور راہ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اگر اس ماہ مبارک میں ان 5 معمولات کو کثرت کے ساتھ اور جیسے ان کا حق ہے ان کو ادا کر لو، اللہ رب العزت اس رمضان کے لفظ سے اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والی اس کی رحمت، اس کی محبت، اس کا دیمان، اس کا نور اور اس کا امان، یہ 5 چیزیں ان 5 عبادات کے نتیجے میں مسلمان کو حاصل ہو جائیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان مبارک میں ہم جو یہ 5 خصوصی طور پر اعمال کرتے ہیں، انہیں اس خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی خالصتاً عبادت و ریاضت کی نیت کے ساتھ، اس کی رضا اور منشا کے حصول کے ساتھ، اس کی خوشنودی کے حصول کے ساتھ، اس کی رحمت کے طالب بن کر، اس کی محبت کا دل میں اقرار کرتے ہوئے، اس کے متلاشی، اس کی جستجو کرتے ہوئے، اس کی امان کے حصول کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ان تمام معمولات کو بجا لائیں، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ 5 چیزیں اپنی رحمت بھی عطا کر دے، اپنی محبت بھی عطا کر دے، اپنا ذمان بھی عطا کر دے، اپنا امان بھی عطا کر دے، اور ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے نور سے منور بھی کر دے۔ ناظرین محترم، آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس آیہ مبارکہ میں روزے کی فرضیت کے حوالے سے اشارہ اور حکم دیا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس ماہ رمضان مبارک میں ادا کیے جانے والے 2 اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ مومن کی شفاعت کے لیے اعلان کریں گے، ایک روزہ، دوسرا تلاوت قرآن، یہاں تک کہ اس بندہ مومن کو گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا، اور قرآن اور روزہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس روزے کی جانب، جو روزہ ہمارے پر اللہ رب العزت کی جانب سے، جو روزہ اللہ کی جانب سے ایک مسلمان پر فرض ہے، اور فرض بھی کس مہینے میں ہے؟ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس پورے ماہ میں بغیر کسی عذر کے روزے کا رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر ہونے والا عمل اللہ کی عبادت بن جاتا ہے اور نفل فرض بن جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ وہ فرض جو اللہ کا فرض بھی ہے اور خالصتاً اس رمضان کے ساتھ خاص ہے، تو جب اس کو ادا کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات ہم سے کتنا خوش ہو جائے گی۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ کتنا محبتوں بھرا اور کتنا ہی شفقتوں بھرا خطاب اللہ رب العزت اپنے جو ہے بندوں سے فرما رہا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اکبر، اے ایمان والو۔ دیکھیں اس آیہ مبارکہ کا جو آغاز ہے یہ ہمیں کس جانب متوجہ کر رہا ہے؟ اب مسلمانوں کو خاص کر کے اللہ رب العزت اپنی رحمت کی آغوش میں لے رہا ہے۔ یا ایھا الناس نہیں پکارا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت مسلمان کو عطا کی، روزے کی اجر و ثواب کے حصول کا حقدار مسلمان کو قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ایک ماں سے 70 گنا بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ یہاں نہیں فرمایا اے لوگو، یہاں نہیں کہا یا ایھا الناس، بلکہ کہا کہ یہ انعام و اکرام کی بارش میں عام دنیا پر نہیں کروں گا، میں رزق سب کو دیتا ہوں، میں عنایات اور اپنی جو ہے بارشیں نعمتوں کی سب پر کرتا ہوں، سب کو جینے کا سلیقہ بھی دیتا ہوں، سب کو مرنا بھی ہے۔ الغرض رزق حلال، الغرض رزق
کھانا پینا اور میری جو ایک شان نعمت کے عطا کرنے کی ہیں وہ ساری کی ساری میں ساری انسانیت کو دیتا ہوں، مگر جہاں بات آتی ہے اپنوں کی اور اپنوں کو نوازنے کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں پھر یہ روزے کی اہمیت ہر ایک کو بیان نہیں کرتا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو کہ اہمیت والی چیزوں، پیاری چیزوں کی تذکرہ ہر ایک سے نہیں کیا جاتا، جس سے محبت کی جاتی ہے، جس عمل سے محبت ہوتی ہے اس عمل کا تذکرہ باہر بازاروں میں نہیں کیا جاتا، ہر ایک کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنوں کی مجلس میں کیا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے مرتبے کو اس خوبصورت انداز میں مسلمانوں پر آشکار کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو تم سے خطاب نہیں ہے، بلکہ میں اپنے برگزیدہ بندوں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جن لوگوں نے مجھ پر ایمان لایا، اور میں انہیں یہ انعام دیتا ہوں کہ انہیں روزے جیسی نعمت عطا کر رہا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ رب العزت حکم دینا چاہے، قرآن میں بہت سارے مقامات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ امر کے صیغے کے ساتھ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو یہ کرو، مگر یہاں دیکھیے کتنی شفقتوں کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی رحمت کی جانب اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ پہلے یا ایھا الذین آمنو کہ ان الفاظ میں پوشیدہ محبت کو ہم کسی صورت بیان نہیں کر سکتے، پھر فرمایا کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کہیں میرے بندوں پر یہ روزے مشکل نظر نہ آنے لگ جائیں۔ ساتھ تسلی دینے کے لیے کیا کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اے بندو اسے مشکل نہ سمجھنا، یا یہ نہ سمجھنا کہ کوئی میں تمہاری جانب کوئی ایسا عمل بھیج رہا ہوں کہ جو تمہاری جو ہے نا نفس پر شاق گزرے گا یا جس کا ادا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ ایک شفقتوں بھرا انداز ہے نا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والوں پہ بھی فرض کیے، لیکن اب تمہارے جو فرض کیے گئے روزے ہیں اس کی مثال پہلے والے روزوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر اس کی غرض اور غایت کو بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی دولت حاصل کر سکو۔ انسان ساری زندگی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، تقوی خداوندی کے حصول میں گزار دیتا ہے، اور قرآن کس خوبصورت انداز میں اس تقوی کو حاصل کرنے کا نسخہ عطا کر رہا ہے کہ روزے کو صحیح معنی اور مفاہیم کے مطابق، اس کی اصل روح کے مطابق ادا کر لو، اللہ رب العزت تمہیں تقوی کی دولت عطا کر دے گا۔ ناظرین محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ بیان فرمائیں اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رمضان کا ایک روزے کا بدل پوری زندگی اور پورے سال کے روزہ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ پورا سال روزہ رکھ لے، وہ پورا سال کا روزہ رکھنا اس کے ایک روزے کے اجر و ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اندازہ لگائیے جو مسلمان 30 روزے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کتنا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت فرمان ہے۔ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اور بھی عبادات کو لوگوں پر، مسلمانوں پر فرض کیا، مگر کسی کو اپنا عمل اپنے لیے تو نہیں قرار دیا، اور پھر فرمایا اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اس کی تفسیر میں محدثین کرام نے مختلف انداز اپنائے، چند باتیں اس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ روزہ میرے لیے ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ ایک بندہ مومن جب کوئی بھی عمل کرتا ہے، عمل خیر کرتا ہے، تو اس میں ریاکاری کا عنصر کا پایا جانا ممکن ہے۔ یعنی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال اور خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ سوچ اس کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں اور دیکھنے والا مجھے کہہ کر دیکھے گا اور کہے گا یار بڑا نمازی ہے۔ کوئی حج کرنے کے لیے اپنا لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، حج پر جاتا ہے، حج ادا کرتا ہے،
اس کے ذہن میں یہ خدشہ اور یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں تو لوگ مجھے دیکھیں گے، کہیں گے کتنا اچھا آدمی ہے کہ اتنے پیسے خرچ کر کر اللہ کا فرض ادا کرنے جا رہا ہے، اور مجھے لوگ حاجی کہیں گے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہیں گے۔ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے بھی انسان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے، نفلی عبادات کرتے ہوئے، اللہ کی ریاضت کرتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے، ہر چیز، ہر عمل جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے، ان سب میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس میں ریا پایا جا سکتا ہے۔ مگر روزہ اس وجہ سے اللہ کے لیے ہے کہ روزے کا پتہ یا تو بندہ مومن کو خود کو ہوتا ہے یا پھر اللہ کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ روزے سے ہے، یعنی اس میں کوئی ریا نہیں۔ انسان بھوکا ہے، وہ رکا ہوا ہے، اس نے کوئی چیز نہیں کھانی، سحر سے لے کر افطار تک اس نے کسی چیز کو نہیں کھانا، اور جو چیزیں روزے کی حالت میں منع ہیں اس سے رکا رہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو انسان کے اندر کی ہیں، باطن کی ہیں۔ بھوکا ہے، کسی کو کیا پتا کہ یہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، یا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یا اس نے پہلے کچھ کھایا ہے؟ تو یہ تو صرف بندہ خود جانتا ہے یا اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ پھر علماء کرام نے اس کی اور تطبیق فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ظاہری سی بات ہے، ایک بندہ مومن ہے جتنی بھی لاکھ کوشش کر لے، گناہ تو سرزد ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ سے کوئی معصوم نہیں سوائے انبیاء اور رسل کی ذات کے، اور جنہیں اللہ رب العزت توفیق اور عنایت عطا کرے۔ گناہ سے کوئی انسان، کوئی بشر محفوظ نہیں، کوئی اس سے معصوم نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی نے ارشاد فرمایا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی ہمیں اس جانب اشارہ کرتی ہوئے نظر آتی ہیں کہ قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا تو اس نے اگر کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو ناراض کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، یہ ساری چیزیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو نامہ اعمال پڑا ہوگا، اس کا ایک ذخیرہ لگا ہوا ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا اس نے حق مارا ہوگا، دل دکھایا ہوگا، وہ سارے معاملات، وہ جو سارے اعمال حسنہ ہیں ان کا کفارہ بنتے ہوئے دیے جا سکیں گے۔ یعنی نماز کوئی لے جائے گا کہ اس نے میرا دل دکھایا تھا، اس کی نمازیں مجھے دے دو، اس نے میرے ساتھ یہ عمل کیا تھا، اس کے مجھے یہ عمل دے دو، یعنی کہ ہر چیز کفارہ بن سکتی ہے قیامت کے دن۔ مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ علماء کرام نے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہر چیز کو میں کفارے میں اور قصاص کے طور پر دینے کی اجازت دے دوں گا، مگر روزہ وہ عمل ہے کہ جو کسی عمل کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، یہ خالصتاً میرے لیے ہے، اور میں جتنا چاہوں اپنے بندوں کو اس کا اجر عطا کروں گا۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو اسی روزے کی برکت سے جنت میں داخل فرما دے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریان جو جنت کا ایک دروازہ ہے، فرمایا کہ اس دروازے سے محض روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ ساری احادیث، یہ سارے فرامین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ملنے والی یہ خوشخبریاں ایک بندہ مومن کو اپنے لیے مغفرت، اپنے لیے بخشش کا راستہ دکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر انجام دی جانے والی تمام عبادات کو ہمیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل 3 رمضان المبارک ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور چونکہ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں اور جنہیں سیدہ کائنات اور جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا ہے، کل ہم ان کا دن مناتے ہوئے ان کے فضائل و مناقب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے محبت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں ہم اپنے موضوع کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔